يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو خالق ہے دو جہانوں کا۔ درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذوات مقدسہ پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ پروگرام انوار رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد وسیم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، انسان روزمرہ کی زندگی میں خطاؤں اور لغزشوں میں مبتلا رہتا ہے۔ نفس امارہ مسلسل انسان کو برائیوں اور گناہوں کی جانب بلاتا ہے اور دعوت دیتا ہے۔ جو تزکیہ نفس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نفس امارہ کے ساتھ مبارزہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی زندگی میں کچھ ایسے گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے کہ جو سیر اللہ کے اس سفر میں خلل ایجاد کرتے ہیں اور اس سفر میں سرعت میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ بس ایسی صورت میں ضرورت ہے ایک ایسے سفرے کی کہ جو سفرہ مغفرت ہو اور مغفرت بچھی ہوئی ہو اور وہاں سے جس قدر سمیٹنا چاہے سمیٹ سکے۔ تو اس سے بہتر اور مہینہ کون سا ہوگا کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں ایک سفرہ مغفرت بچھا ہوا ہے اور اللہ خود دعوت دے رہا ہے کہ اس میں مغفرت کا ایک سفرہ بچھا ہوا ہے، جس قدر سمیٹ سکتے ہو سمیٹو۔ تو انسان بھی یہاں پہ مغفرتیں سمیٹ کر اپنے اس سفر میں سرعت پیدا کر سکتا ہے۔ رمضان اور عشرہ مغفرت کے حوالے سے آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے نہایت ہی قابل قدر جناب حجت الاسلام والمسلمین سید شان حیدر زیدی صاحب۔ مولانا صاحب نہایت شکر گزار ہیں آپ کے، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور پروگرام کا حصہ بنے۔ عشرہ مغفرت میں ہم وارد ہو چکے ہیں، عشرہ رحمت گزر چکا۔ عشرہ رحمت میں استغفار کا کیا انداز ہونا چاہیے، ہمارے ناظرین کو عطا فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بندہ حقیر کو اس قابل سمجھا اور انوار رمضان میں ہمیں دعوت دی۔ بالکل عشرہ رحمت گزر چکا ہے۔ اللہ کی رحمت یہ نہیں کہ عشرہ رحمت گزر چکا ہے تو اللہ کی رحمت بھی گزر چکی ہے، ایسا نہیں۔ اللہ کی رحمت جو ہے پورے سال ہے، یعنی کہ ہر چیز۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی کل وسعت کل شیء، یعنی کہ ہر چیز پر، اللہ کے دنوں پر بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی راتوں پر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن چونکہ اللہ بخشنا چاہتا ہے، یہ بہانے ہیں پروردگار کے، یہ رمضان جی، یہ شب قدر، یہ سب بہانے ہیں، یعنی کہ تمام راتیں اللہ تعالیٰ، تمام راتوں میں اللہ کی رحمت ہے، تمام راتوں میں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، تمام راتوں میں اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے۔ لیکن خاص کیا کہہ دیا؟ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر جو ہے وہ ہزار مہینوں سے افضل رات ہے، یعنی اس میں بہت جلدی انسان کی مغفرت ہے۔ لیکن نہ، ایسا نہیں کہ دوسری راتوں میں نہیں ہوگی، دوسرے دنوں میں بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مغفرت ہے، لیکن یہ خاص ہے۔ استغفار جو ہے، جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ اس میں رمضان المبارک میں استغفار کا کیا اہمیت ہے، بالکل بہت ہے۔ اسی طریقے جیسے لیلۃ القدر کی اہمیت ہے جی، تمام دوسرے مہینوں میں ماہ رمضان المبارک کی اہمیت ہے، یعنی کہ تمام مہینوں سے افضل جو ہے ماہ رمضان ہے، یعنی کہ اس کے دن تمام دنوں سے افضل، اس کی راتیں تمام دنوں سے افضل ہیں۔ اس میں سانس لینا تسبیح ہے، اس میں سو جانا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اسی طرح سے عزیزان محترم، جیسے لیلۃ القدر فضیلت رکھتی ہے، اسی طریقے سے اس مہینے میں استغفار کرنا فضیلت رکھتا ہے، یعنی کہ آپ استغفار کریں، دوسرے مہینوں میں بھی استغفار کریں، فضیلت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ استغفار آپ کی سنتا بھی ہے، اس کو قبول بھی کرتا ہے اور آپ کو معاف بھی کرتا ہے۔ لیکن یہ خاص مہینہ ہے استغفار کا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیکج دے رکھا ہے کہ آپ اگر استغفار کرتے ہیں اس مہینے میں، اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول کرنے والا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس ماہ رمضان میں ایک آیت قرآن پاک کی
ایک آیت تلاوت کریں پورے قرآن کا ثواب ہے، ایک آیت. یعنی کہ اس ماہ رمضان میں پیکج ہی پیکج ہے. یعنی کہ آپ استغفار کریں، یعنی تمام دنوں میں استغفار ضرور کریں. استغفار کی اہمیت بہت زیادہ اہمیت ہے، یعنی تمام دنوں میں استغفار کی اہمیت ہے، لیکن خاص طور پر جو استغفار کی اہمیت رمضان المبارک میں ہے اور کسی اور دن میں نہیں پائی جاتی. یعنی استغفار کے حدیث میں آیا ہے، زیادہ طولانی نہ ہو جائے، حدیث میں آیا ہے کہ استغفار کریں، یعنی کہ استغفار یزید فی الرزق، یعنی کہ استغفار جو ہے رزق میں اضافہ کرتا ہے. استغفار جو ہے اولاد، یعنی کہ جو صاحب اولاد نہیں ہے اگر وہ چاہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ استغفار کریں. جو مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، تنگ دست ہے، استغفار کریں. جی یعنی کہ ہر چیز کے لیے. میں مختصر کروں، ایک عالم دین سے سنا تھا، یہ لیلۃ القدر اس کے لیے ہے، نماز شب کے لیے بھی ہے، لیکن استغفار کے بھی لیے ہے. وہ کہتا ہے کہ دنیا چاہتے ہو استغفار کرو، آخرت چاہتے ہو استغفار کرو. جی بسم اللہ. جی مولانا صاحب، عشر مغفرت میں مغفرت کے حصول کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ کس انداز سے ہم مغفرت کے اس مقام تک پہنچے کہ ہم مغفرت حاصل کر سکیں؟ جی بالکل، جیسے میں نے پہلے فرمایا کہ تمام مہینہ ہی مغفرت والا ہے، تمام مہینہ ہی رحمتوں والا ہے، تمام مہینے نجات والا ہے. لیکن خاص اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیے ہیں، یعنی جس عشرے میں ابھی ہم وارد ہو چکے ہیں، اس عشرے کو جو مخصوص کیا وہ مغفرت کے ساتھ مخصوص کیا ہے. یعنی مغفرت والا مہینہ. یعنی جب مغفرت کا، یعنی دیکھیں یہ انسان کا تبادل ہوتا ہے. مغفرت کا کیوں نام لیا پہلے عشرے کو، رحمت کے کیوں نام لیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ متوجہ کرنا چاہتا ہے. پہلے عشرے میں رحمت آپ کے شامل حال ہو چکی ہے، دوسرا عشرہ مغفرت، یعنی اب مغفرت کی طرف قدم بڑھائیں. جی یعنی مغفرت کی طرف قدم بڑھائیں. تیسرا عشرہ نجات کا ہے. اچھا دیکھیں 3 عشرے، پہلا رحمت، مغفرت، نجات. پہلا کام بھی اللہ کا ہے، توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی پہلا کام بھی اللہ کا ہے، آخری کام بھی نجات اللہ کا ہے. مغفرت صرف اللہ سے مخصوص نہیں ہے، یعنی مغفرت اللہ سے مخصوص نہیں ہے. مغفرت کے لیے آپ کو بھی دو کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، یعنی اسٹرگل کرنی ہے آپ کو. یعنی یہ دو طرفہ ہے. یعنی یہ درمیانہ جو عشرہ ہے یہ دو طرفہ ہے، یہ ایک طرفہ نہیں ہے. یعنی اللہ مغفرت کرے گا، لیکن اس کی مغفرت کرے گا جو مغفرت بھی چاہتا ہے. جو سارا دن سوتا رہے، روزہ نہ رکھے، نماز نہ پڑھے، مغفرت طلب نہ کرے، قرآن پاک نہ پڑھے، غریبوں کا احساس نہ کرے. خود روزہ بھی تو دیکھے ایک احساس اور ایک امتحان ہے. یعنی احساس، انسان غریبوں کا احساس کرے. جو غریبوں کا احساس کرتا ہے مغفرت اس کے لیے تیار ہے. جو اس روزے کو امتحان سمجھے، ایسا نہیں ہے عزیزان محترم کہ اگر اللہ چاہتا ہے کہ ہم بھوکے رہیں، اللہ چاہتا ہے ہم پیاسے رہیں، ہاں سارا دن بھوکے رہے پیاسے، نہ، اللہ نہیں چاہتا. اگر ایک منٹ ہے تو میں ایک چھوٹا سا واقعے کی طرف اشارہ کر دوں. یعنی کہ خود دیکھیں حضرت ابراہیم سے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی ابراہیم اس وقت کو یاد کرو جب ہم کچھ کلمات کے ذریعے آپ سے امتحان لیا اور آپ اس امتحان میں کامیاب ہوئے. جی اچھا، امتحان وہ 3 طریقے سے امتحان لیے، لیکن ایک میں اشارہ کرتا چلوں. جبرائیل سے اللہ نے کہا کہ جاؤ ابراہیم کا امتحان. کیسے امتحان لو؟ کہا کہ دور جا کر میرا ذکر کرنا. حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آ کر دور کھڑے، حضرت ابراہیم سے دور کھڑے ہو کر ذکر کرنے لگے. سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. حضرت ابراہیم بکریاں چرا رہے تھے اس بیابان میں، وہ ذکر سنا. جب ذکر سنا ابراہیم نے کہا کہ یہ کون شخص ہے جو میرے اللہ کا ذکر کر رہا ہے. بکریوں کو چھوڑا، ریوڑ کو چھوڑا، دوڑے دوڑے حضرت جبرائیل کے پاس ہے. لیکن ابھی تک نہیں جانتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ پہچان نہ پائے ابراہیم جبرائیل کو. کہا کہ تو کون ہے اس بیابان میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے؟ کہا کہ ابراہیم تم ہی نہیں ہو صرف اللہ کا ذکر کرنے والے، اور بھی ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کہا کہ یہ ذکر جو ہے مجھے بہت پسند آیا، میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اور ذکر کرو اللہ کا. کہا کہ ابراہیم اگر چاہتے ہو کہ اللہ کا ذکر اور ایک مرتبہ سنو تو کچھ دینا پڑے گا. کہا دینے کے لیے تیار ہوں، میں اس ریوڑ کا ایک سلس جو ہے تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن ایک مرتبہ اللہ کا ذکر سنا دو. کہا کہ ٹھیک ہے میں اب آتا ہوں. جبرائیل ذکر پڑھتے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. جیسے ذکر سنتے ابراہیم کو اشتیاق پیدا ہوتا ہے ذکر سننے کا. کہتے ہیں کہ نہیں، ایک مرتبہ اور اللہ کا ذکر. کہا کہ اب کیا دو گے؟ کہا کہ آدھا ریوڑ تمہیں بکریوں کو دے دوں گا. پھر وہ ذکر سناتے جبرائیل، آدھا ریوڑ دے دیتے. تیسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم جبرائیل سے کہتے ہیں ذکر سنا، حضرت جبرائیل ذکر سناتے ہیں تو پھر سارا کا سارا ریوڑ دے دیتے ہیں. ادھر سے اللہ کی آواز آتی ہے، کہا کہ جبرائیل ریوڑ دے دو. ہمیں ابراہیم کا ریوڑ نہیں چاہیے،
ہمیں ابراہیم کی بکری نہیں چاہیے، ہم تو ابراہیم کا دل دیکھ رہے تھے، ہم تو دیکھ رہے تھے کہ ابراہیم کتنا مطیع ہے ہمارا، ہم تو ابراہیم کا دل دیکھ رہے ہیں، ہمیں ابراہیم کا دل چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ اللہ بھی آپ کی بھوک پیاس اللہ کو نہیں چاہیے، وہ خلوص چاہیے، بلکہ وہ خلوص چاہیے۔ اللہ دیکھنا چاہتے تم کتنے مطیع ہو، تم اللہ کے حکم کو کس طرح سے اس کو بجا لاتے ہو۔ یعنی بھوکا ہے انسان، پیاسا ہے انسان، لیکن اللہ کا حکم، جی بھئی فریج میں جائے پانی پی لے، ٹھنڈی بوتل پی سکتا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن نہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں میرا خالق دیکھ رہا ہے۔ یعنی روزے میں انسان کا ایمان کتنا بلند ہو جاتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا لیکن پھر بھی نہیں کھاتا، پھر بھی وہ پیاسا بھی رہتا ہے، بھوکا بھی رہتا ہے، ہر چیز سے بچا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس وقت اس چیز کو لمس کرتا ہے، یعنی وہ درک کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے یہ کیفیت ایک مسلمان کی کیا رمضان الشریف کے علاوہ یہ کیفیت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ نماز میں یہ کیفیت نہیں ہوتی، حقیقت ہے، نماز میں یہ کیفیت نہیں ہوتی، حج میں آپ جائیں حج میں یہ کیفیت نہیں ہوتی، لیکن روزے میں یہ کیفیت، یہ انسان خود لمس کرتا ہے پروردگار کے وجہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہایت خوبصورت انداز میں آپ نے ان مطالب سے آگاہ کیا۔ مولانا صاحب، عوام میں یہ سوال ہوتا ہے، گناہوں میں مبتلا افراد یا اسی طرح جوانوں میں بہت سارے یہ سوال کرتے ہیں کہ توبہ کرتے ہیں پھر توبہ توڑ دیتے ہیں، توبہ شکنی ہوتی ہے، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر توبہ شکنی کرتے ہیں، تو توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آیا وہ یہ راہ حل نکالتے ہیں، آیا یہ درست ہے یا ان کے لیے کوئی راہ حل ہے؟ ہاں، بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ ایک جوان کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ مولانا صاحب، ہم نے آپ کا درس سنا یا قرآن پڑھا یا حدیث سنی، ہم متوجہ ہوئے، توبہ کی طرف متوجہ ہوئے، ہم نے توبہ کی، لیکن کیا ہوا کہ جو توبہ کی تھی کچھ دنوں بعد توبہ ٹوٹ گئی، پھر توبہ کی، پھر توبہ ٹوٹ گئی، جی تکرار کتنی مرتبہ تکرار کر چکے ہیں، توبہ کرتے توبہ ٹوٹ جاتی۔ کیا کریں؟ کیا یہ توبہ کرنا لغو ہے؟ کیا بے فائدے ہے توبہ کرنا؟ تو نہیں عزیزان، نہیں بالکل۔ یعنی کہ جب ایک انسان توبہ کرے، توبہ ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کرے، پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کرے، 1000 بار توبہ ٹوٹے 1000 بار توبہ کرے، آپ توبہ کرتے رہے گے، انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب اللہ کی توفیق آپ کے شامل حال ہو جائے گی کہ آپ جو ہے اس توبہ سے باز آ جائے گے۔ لیکن کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہے توبہ کرنے کا۔ ہاں، پکا ارادہ ضرور کریں، یعنی کہ میری توبہ ٹوٹنے نہ پائے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے توبہ ٹوٹ جاتی ہے، آخر ہم مسلمان معصوم نہیں ہیں، آخر ہم کوئی نبی نہیں ہیں، آخر ہم کوئی امام نہیں ہیں کہ ہم توبہ کریں اور صد وہ توبہ باقی رہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ معصومین کے ساتھ ہے، وہ انبیاء کرام کے ساتھ ہے، وہ ایک مرتبہ توبہ کرتے تو پھر باقی رہتے اس پہ، یا وہ عرفہ کے ساتھ ہے۔ نہیں، ہم گناہگار بندے ہیں۔ اگر ہم توبہ کرتے ہیں، دیکھیں توبہ کرنی چاہیے، جدی طور پہ توبہ کرے کہ پروردگار ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، اب گناہ نہیں کریں گے، جدی اپنی طرف سے ہر طرح کی کوشش کرے، لیکن پھر بھی اگر توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر کرے، 1000 بار توبہ کی، 1000 بار ٹوٹی، 1000 بار پھر توبہ کرے۔ یہ توبہ کا راستہ پروردگار نے اس لیے کھول رکھا ہے، یعنی کہ یہ وہ پیکیج ہے کہ جو کبھی بھی اللہ اس کو ختم نہیں کرتا، دوبارہ توبہ کرنی۔ ہاں، ایک چیز کا اضافہ ضرور کرتا جاؤں کہ آغا بیجے سے بھی پوچھا کہ آپ ہمیں جو ہے نصیحت کریں، یعنی اس جوان سے ملتا جلتا سوال ہے، آپ ہمیں نصیحت کریں۔ تو آغا بیجت نے فرمایا کہ محرمات سے پرہیز کرو، جی محرمات سے پرہیز کرو اور واجبات کی ادائیگی کرو۔ یہ محرمات سے پرہیز کرنا اور واجبات کی ادائیگی کرنا خود آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ توبہ ٹوٹنے سے بچا لے گا۔ یعنی کہ انسان جدی ارادہ کرے کہ میں محرمات نہیں کروں گا، کوئی حرام کام انجام نہیں دوں گا، کوئی واجب نہیں چھوڑوں گا، تو آج کے دور میں یہی میرا خیال ہے کہ کافی ہے۔ جی، نہایت خوبصورت مطالب سے آپ نے آگاہ کیا۔ ناظرین کرام، بس یہاں سے معلوم ہوا کہ عشرہ مغفرت میں ایک امید دلائی جاتی ہے کہ چاہے جتنی بار تم اگر توبہ شکنی کر لو، پھر بھی اللہ کے رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے نا امید مت ہو، بار بار اللہ کے درگاہ پر آؤ اور مغفرت طلب کرو، تو یقیناً ایک دور ایسا آئے گا کہ جب ان تمام گناہوں سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، چاہتا انشاءاللہ اگلی قسط تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نگہدار۔